بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، انتہائی مسرت کا موقع، شادمانی کا موقع، خوشی کا لمحہ کہ جانب والا نور مجسم فخر عالم بنی آدم مالک رباب الملک فخر عرب و عجم سید الکونین والثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ کرو. ان کی ولادت بعد سعادت ہوئی اور اللہ نے اس کو احسان سے کامل فرمایا. اور جو آیت طیبہ ہم نے تلاوت کی اس میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ قل اے محبوب آپ فرمائیے بفضل اللہ، اللہ کے فضل وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر فبذلک فلیفرحوا چاہیے کہ خوشی منائیں. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں. تو حضور سے بڑھ کر کوئی فضل ہے؟ بولیے. حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے؟ بولیے. جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے وہی سب سے بڑا فضل عظیم ہے اور وہی رب کی رحمت کاملہ ہے کہ جن کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ. بولیے رب العالمین. اپنے آپ کو اپنی ذات بالا صفات کو رب کائنات نے رب العالمین فرمایا اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے لیے رب کی ربوبیت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے لیے رحمت للعالمین میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جانوروں کے لیے وہ رحمت، انسانوں کے لیے وہ رحمت، جنات کے لیے وہ رحمت، چرند پرند شجر حجر نباتات جمادات حیوانات تمام مخلوقات کے لیے انہی کو رحمت بنایا. اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جن کے بھیجنے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا تو ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں، ان کی آمد پر اظہار مسرت کیوں نہ کریں. عزیزان گرامی، حضور کو انتہائی اعلیٰ گھرانے میں بھیجا گیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، آتا ہے روایت میں کہ سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواه مسلم. کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا. کنانہ ان کو چنا اور کنانہ میں سے بنی ہاشم کو چنا. کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور مجھے بنی ہاشم سے چن لیا. تو جو اس وقت تمام لوگوں میں سب کے سب جو لوگ تھے ان میں جتنے گروہ تھے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ رفعت والے گھرانے میں آپ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں تمام پر برتری
سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مقام حضور علیہ السلام کو دیا، اور فرمایا ورفع بعضهم درجات، کسی کو سب پر درجہ و بلندی عطا فرمایا، سب پر۔ وہ حضور علیہ السلام ہے کہ جو ایک دن تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جامع مسجد محی الدین میں آئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام علیہ الرضوان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ منعقد کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھا لیکن آقا ان پر ظاہر نہیں ہوئے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جلس الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اصحاب میں سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فخرج علیہم، سرکار ان کے پاس باہر تشریف لائے، لیکن حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون، حضور ان سے قریب ہوئے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ کس بارے میں آپس میں گفتگو شریک کر رہے ہیں۔ اچھا، سرکار ان پر ظاہر نہیں ہوئے، ان سے قریب ہوئے ہیں لیکن ابھی صحابہ پر ظاہر نہیں ہوئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں بھی کتنی پیاری تھی، کیسی نرالی تھی، کیسی عمدہ تھی کہ وہ آپس میں باتیں بھی اللہ کے نیک بندوں کی کیا کرتے تھے، وہ نیک بندوں کی باتیں کرتے تھے۔ اور آج ہماری باتوں کا عالم کیا ہے کہ جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہیں دوسرے کو جو ہے وہ گالی دینے سے پہلے ابتدا نہیں کرتے، وہیں کوئی فحش کلامی کرتے ہیں، وہی کوئی غلط قسم کی گفتگو لے کر آتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ وہ کیسے گفتگو کر رہے تھے، آگے ترمذی شریف کی روایت میں ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر موسى كلمه تكليما وقال آخر عيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جب گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، دوسرے بولے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا ہے، تیسرے کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو شرف دیا ہے تو وہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی گفتگو سن رہے ہیں، اب آقا علیہ السلام باہر تشریف، ان کے پاس تشریف لے آتے ہیں، اب ان پر ظاہر ہوتے ہیں، روایت میں آتا ہے فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ان کے پاس ظاہر ہو کر تشریف لے آئے، وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، فرمایا میں نے تمہارا کلام بھی سن لیا ہے اور تمہارا تعجب کرنا بھی سن لیا ہے، کہ ان کو یہ شان دی ہے، حضرت آدم کو چن لیا ہے، برگزیدہ بنا دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل بنایا ہے، یہ ساری گفتگو سن لی ہے، اور سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارا کلام اور تعجب کرنا سماعت کر لیا۔ اب کسی کی فضیلت سنیں تو ہم جیلس ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں بول دیا، میں ایسا کیوں نہیں ہوں، اس کی گاڑی کی تعریف ہو گئی، میری گاڑی کی کیوں نہیں ہوئی، اس کے پاس جو اس کا جو اس دفعہ گھر سجا ہوا نظر آ رہا ہے حضور کے عشق میں، تو اس کی تعریف ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی، جبکہ یہ تو دل کا معاملہ ہے کہ کس نے کس نیت سے کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے جو محفل کی ہے اس کی تعریف نہیں ہو رہی، خدا کی تعریف ہو رہی۔ سرکار علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیے، انبیاء کی تعریف ہو رہی ہے اور سرکار خوش ہو رہا ہے، سرکار اس کو اور مؤکد کر رہے ہیں اور پختہ اور تاکیدی کر رہے ہیں۔ فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارا کلام بھی سن لیا، تعجب کرنا سن لیا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك، حضرت
ابراہیم بے شک اللہ کے دوست ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہیں۔ وَمُوسَىٰ نَبِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَٰلِكَ، موسیٰ علیہ السلام راز کی بات کرنے والے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ فرمایا عیسیٰ روحہ وَکَلِمَتُہُ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے اور وہ ایسے ہی ہے۔ سارے انبیاء کی جو شان ہے حضور اس کو اور مؤکد کر رہا ہے اور پختہ فرما رہا ہے۔ توجہ ہے؟ آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ تو سب کی جو شان ہے اس کو مزید مؤکد کر رہا ہے، پختہ فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا آدم اصطفیٰ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، وہ کذالک، وہ واقعی ایسے ہی، واقعی ایسے کہ ذکر سب پھیکے پڑے، ذکر سب پھیکے پڑے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا۔ اب اپنا ذکر فرماتے ہیں، انا خبردار، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں اور فخریہ نہیں کہتا ہوں۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر، میں قیامت کے دن حق کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے حضرت آدم اور باقی لوگ ہوں گے، اور یہ فخریہ نہیں کہتا ہوں۔ حضور کے پاس لواء الحمد ہوگا، حق کا جھنڈا ہوگا، لوگ اس کے نیچے ہوں گے، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی تعریف جو ہے وہ بلند سے بلندر ہوتی جا رہی ہوگی، فخریہ نہیں کہہ رہے۔ فرمایا انا اول شافع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، واول مشفع یوم القیامۃ ولا فخر، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، فخریہ نہیں کہتا، فخریہ نہیں کہتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن ہے، انتہائی خطرناک دن ہے، ایسا سخت دن ہے کہ لوگ پریشان، کچھ برندان ہیں، ایک ایک کے پاس پھر رہے ہیں، بات نہیں بنتی، حضور کے پاس جاتے ہیں، بات بن جاتی ہے، بات بن گئی نہیں بنی، سرکار علیہ السلام شفاعت کریں گے نہیں کریں گے، باقی شفاعت کھولیں گے نہیں کھولیں گے، بولیے۔ تو سب نے اچھی طرح لنگر کھایا ہے، ہمت تو ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، سرکار باب شفاعت کھولیں گے یا نہیں؟ بالکل کھولیں گے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے یا نہیں؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے نا؟ حضور نے فرمایا انا اول شافع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، وہ اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے، تو ہمیں پتہ چل گیا، معلوم ہے۔ لیکن روز محشر پھر کبھی حضرت موسیٰ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی اور نبی کے پاس تو کبھی کسی اور نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ اس وقت قبلہ بھول کیوں جائیں گے؟ اس وقت ہمارے ذہن سے نکل کیوں جائے گا؟ ڈائریکٹلی حضور کے پاس جاؤ، شفاعت کروا دو، بات بن گئی، بیڑی بن گئی، باقی شفاعت کھل گیا۔ اتنا ٹائم کیوں لگائیں گے؟ سب کے ذہن سے محو کیوں ہو جائے گا کہ پہلے حضور کے پاس جائیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت اس عقدے کو وا کر دیتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کلیمو نجی مسیح و صفی، کلیم و نجی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو، اللہ کے پیغمبر نجی اللہ ہو، خلیل ہو، حضور علیہ السلام کے علاوہ جو دیگر انبیاء کے پاس جا رہے ہیں وہ ہو کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، سب کے پاس جائیں گے، کہیں گے اور کہیں بھی بات نہیں بنے گی، کہیں نہ بنی یہ بے خبری، یہ بے خبری، اس وقت بھول جانا، اس وقت بے خبر ہو جانا، اس وقت واقف نہ ہونا، یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری اس لیے ہوگی کہ لوگ ایک ایک کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت
شاید ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں میری نجات تھی، شاید اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام باب شفاعت کھول دیتے، شاید عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آج میری بگڑی بنا دیتے. نہیں نہیں نہیں، ایک ایک کے پاس پھیروں گا، ایک ایک کے پاس بھجواؤں گا، ایک ایک کے پاس گھماؤں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کسی کا سکہ چلنا ہے تو اپنا کہ لال محمد عربی کا چلنا ہے. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام عزت، عظمت اور رفعت کی خاطر پیدا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ علیہ السلام سے وفاداری یہی امت کے لیے باعث نجات ہے. حضور نے ہی خبر میں آنا ہے، انہوں نے ہی باب شفاعت کھولنا ہے، انہوں نے ہی بگڑی بنانی ہے، اور وہی کرم فرمانے والے ہیں باذن اللہ تعالی، اللہ ہی کی عطا سے. اور وہی ذات نے بھی فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں کہ جو جنت کی زنجیر ہلائے گا. جنت کی زنجیر حضور علیہ السلام ہلائیں گے. جب حضور تشریف لائیں گے تو وہاں پر دیگر انبیاء بھی موجود ہوں گے، پہلے سے ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی. سرکار علیہ السلام کسی کی شفاعت کرنے میں، کسی کی غمخواری کرنے میں، کسی گرتے ہوئے کو تھامنے میں مصروف ہوں گے، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس آئیں گے تو سب حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہوں گے، حضور کا انتظار کر رہے ہوں گے. فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت کی زنجیر ہلائے گا. فیفتح اللہ لی، بس اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. فیدخلنیہا، اور مجھے داخل جنت فرما دے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام داخل جنت. اور کیا یہ کرم نہیں؟ کیا حضور کی آمد پر اظہار خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی جنتیوں؟ کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوں گی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں رکھے گا. اللہ کی رحمت سے حضور علیہ السلام کی غلامی کے صدقے ہوں گی. ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ میں سے ہوں گی. پہلے آقا علیہ السلام داخل جنت ہوں گے، پھر دیگر انبیاء کرام داخل جنت ہوں گے، پھر حضور علیہ السلام کی امت سب سے پہلے داخل ہوگی، اس کے بعد دیگر امتیں آئیں گی. تو یہی تو کرم ہے کہ جن کے صدقے قرآن ملا ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کے ذریعے ہدایت کا نشان ملا ہے، ارے سب سے بڑھ کر جن کی وجہ سے رب رحمان ملا ہے وہی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کی آمد پر کیوں نہ اظہار مسرت ہو، کیوں نہ ہم خوشی کا اظہار کریں. تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کا جو بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، خرج معہ نور، تو آپ سے ایسا نور ظاہر ہوا، اضاءت به او اضاءت له قصور الشام، کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یعنی وہ مکہ المکرمہ میں ہیں اور وہاں سے ایک دوسرے ملک کے جو محلات ہیں وہ ان پر روشن ہو گئے. کہتے ہیں حتی رأیتها، یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھ لیا. حضور علیہ السلام نور والے نبی، نور لے کر آ گئے، نورانیت کے ساتھ آ گئے، نورانی تعلیمات لے کر آ گئے، اور جو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اس کا دل بھی منور اور نورانیت سے بھر جاتا ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی آئی، ہوئے جس دم نبی پیدا وہ گھڑی آئی. مبارک ہو مبارک کہ آیا ہے وہ دن جس میں چھٹی تاریکیاں باطل کی اور حق کی روشنی آئی. مبارک ہو
ومولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنا 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ انہی کا تو کرم ہے، یہ انہی کا تو فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہم پر خاص احسان فرمایا تھا، اور آپ کے لیے اس مسجد میں متعدد نیک اور اچھے کاموں کو جاری اور ساری فرمایا۔ بڑی بڑی اور ذی وقار شخصیات آپ کی خدمت میں آئیں، آپ کے سامنے تشریف لائیں، کہ جن میں حضرت علامہ و مولانا رضوان احمد نقشبندی دامت فی العلوم، حضرت علامہ ندیم قادری حفظہ اللہ تعالی، حضرت ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی سلمہ الباری وہ تشریف لائے، حضرت علامہ مفتی فرحان شیخ مدنی سلمہ الباری وہ جلوہ گر ہوئے، اسی طرح مفتی کاشف صاحب اور دیگر علماء ذوی احتشام، یہاں تک کہ MCB اسلامک بینک کے مفتی سید صابر حسین صاحب وہ تشریف لائے، جو کہ ریزیڈنشل شریعہ بورڈ ممبر ہیں، شریعہ ایڈوائزر ہیں، اور کئی ہستیاں جلوہ گر ہوئی اور نور بکھیرتی رہی، تعلیمات کو پھیلاتی رہی اور علم کو عام کرتی رہی، ہدایت کی شمع کو روشن کرتی رہی۔ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ یہی کرم اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں ہوا ہے، اللہ کے فضل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فضل سے، ان کے صدقے سے ہوا کہ آپ نے قرآن مجید کا خلاصہ سماعت کیا، خواتین کی جو ایک تعداد ہے ان کا اچھا رسپانس آیا، اور انتہائی مسرت کے ساتھ سب نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک جذبے کے ساتھ کام کیا، سب نے کام کیا اور اپنا بھرپور کردار، نمایاں کردار ادا کیا۔ عزیزان گرامی، یہی تو کرم ہے کہ یہاں سے